الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ یہاں سے نا طلاق کے بارے میں، طلاق رجعی کی تعداد کے بارے میں پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں، تین طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں۔ طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق کنایہ اور طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کہتے ہیں کہ ایک یا دو مرتبہ طلاق دے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور تین مرتبہ طلاق دے تو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کنایہ کہتے ہیں کہ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ طلاق رجعی جو دی جائے نا، ایک یا دو مرتبہ طلاق دی جائے تو عدت کے اندر اس میں رجوع بندہ کر سکتا ہے، لیکن جب طلاق بائنہ دے دی تو پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو طلاق رجعی ہوتی ہے جب عدت گزر جائے تو وہ طلاق رجعی بھی طلاق بائنہ بن جاتی ہے، طلاق رجعی بھی طلاق بائنہ بن جاتی ہے۔ اب یہ طلاق کے بارے میں ہے کہ طلاق بھی اچھے طریقے سے دی جائے، مراد اچھے طریقے سے دینے سے مراد ہے کہ طلاق رجعی دی جائے، یعنی کہ پہلے طور میں ایک طلاق، پھر دوسرے میں دوسری، پھر تیسرے میں تیسری۔ آج کل جو ہماری عوام میں مشہور ہے کہ اکٹھے ہی تین دے دیتے ہیں، اس طرح ناپسندیدہ عمل ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، بلکہ پہلے ایک طلاق دینی چاہیے، پھر دوسری، پھر تیسری، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں الطلاق مرتان کے طلاق دو مرتبہ ترک، فامساک پھر روک لینا، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، او تسریح یا چھوڑ دینا، بالاحسان احسان کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ اس لیے شریعت میں ہے کہ بندہ ایک طلاق دے، پھر بندے میں ٹائم ہوتا ہے بڑا کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا کام ہو جائے، کہ آپس میں صلح ہو جائے، پھر گھر بس جائے۔ ہاں، اگر 3 ماہ کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے اس میں تو اس میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن آج کل عوام تینوں کٹھے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور گناہ بھی ہے اس طرح دینا۔ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہے۔ ولا یحل اور حلال نہیں ہے لکم تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم ملو مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا انہیں شیئن کچھ، الا مگر ان یخافا کہ دونوں دوڑیں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدیں، یعنی کہ یہ خوف ہو کہ دونوں آپس میں نہیں رہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر چھوڑ دو۔ فَإِن خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیما کہ وہ قائم نہ کر سکے گے اللہ تعالیٰ کی حدود، فلا جناح تو نہیں گناہ ہے ان پر، علیہما اس میں جو افتدت عورت بدلہ دے کر چھٹکارا لے، یعنی کہ خلا حاصل کرے۔ خلا سے مراد یہ ہے کہ عورت کہ مجھ سے یہ 1000 روپیہ لے لے یا 2000 یا جتنے بھی لے لے، مرد کو کہے کہ یہ پیسے لے لے اور میری جان چھوڑ، یعنی کہ کھلا دے دے مجھے، ٹھیک ہے، طلاق دے دے، تو اس سے مراد یہ بھی اس کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوا تو آگے نہ بڑھو ان سے، ومن یتعدی اور جو آگے بڑھے اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فاولئک تو یہ لوگ ہم الظالمون یہی ظلم کرنے والے۔ فَإِن طَلَّقَ پھر اگر وہ طلاق دے اسے، تیسری طلاق یعنی کہ، فلا تحل تو وہ عورت حلال نہ ہوگی اس کے لیے، من بعد اس کے بعد سے، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ اس سے علاوہ دوسرے شوہر سے، زوجن غیرہ دوسرے شوہر سے کیا کرے، یعنی کہ جب تیسری طلاق دے دی جائے نا تو اب اس مرد پر وہ عورت بالکل حرام ہو جائے گی، بالکل حرام ہو جائے گی۔ تب حلال ہوگی جب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، وہ اس سے وطی کرے، پھر وطی کرنے کے بعد پھر وہ عورت پہلے مرد کے پاس آئے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ آج کل کے دور میں یہ بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ پہلے تو کیا کرتے ہیں، ایک جملے میں ہی 3 طلاقیں ڈال دیتے ہیں، 3 طلاقیں کہہ دیتے ہیں، اگر 3 جملے میں 1 طلاقیں کہیں، 1 مہینے میں کہیں، 3 مہینوں میں کہیں، 1 نشست میں کہیں، 3 طلاقیں کہیں گی تو وہ عورت حرام ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. اب وہ عورت اس مرد پر جائز تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، وہ مرد اس سے ہم بستری کرے، ہم بستری کرنے کے بعد پھر وہ مرد اس کو طلاق دے، طلاق دے کر وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے مرد کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی. اور اگر اس طرح بغیر دوسرے مرد سے شادی کیے پہلے مرد کے پاس آئے گی تو گناہ گار ہوگی، اور معاشرہ جو صلح کروانے والا ہوگا وہ بھی گناہ گار بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اگر پتہ بھی چل جائے کسی کو کہ انہوں نے طلاق دینے کے بعد بھی آپس میں رکھا ہوا ہے رشتہ، تو جو مسلمان ہے حقیقی اس کو چاہیے کہ ان سے کیا کرے، بائیکاٹ کر دے. کیا کرے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے. سلام لینا ہے بھائی، ناجائز کام کر دے، بائیکاٹ کر دے، تاکہ تمام کو چاہیے، خاندان کو، معاشرے کو، کہ اس سے کیا کرے، بائیکاٹ کر دے. ٹھیک ہے. فَإِن طَلَّقَ پھر اگر وہ طلاق دے اسے، فَلَا جُنَاحَ تو نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر، اَن یتراجعا کہ رجوع کر لے، ان ظنّا اگر وہ دونوں گمان کرے، ان یقیما کہ قائم رکھ لے اللہ تعالیٰ کی حدیں. اور تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے انہیں لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائے أَجَلَہُنَّ اپنی مقررہ مدت کے قریب، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ روکو انہیں، ضِرَارًا تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق دے دی ہے، پھر اس کے بعد اب رجوع کرے مرد یا نہ کرے، یہ مرد کو اختیار ہے. لیکن وہ اس نیت سے رجوع نہ کرے کہ میں رجوع کر کے اس عورت کو ماروں گا یا اس پر ظلم کروں گا، تو اس نیت سے ظلم کرنا گناہ ہے. یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تکلیف نہ دو تاکہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو. وَمَن یفعل اور جو کرے ذَلِکَ ایسا، فقط ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کسی اور پر ظلم نہیں کیا، اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ بنا لو آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ہزواً مذاق نہ بناؤ، بلکہ اسی طرح کہ اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کو، علیکم جو تم پر کیے، اپنے اوپر تم پر کیے، وما انزل اور وہ جو نازل کی، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں، بھی اس کے ذریعے، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر شے کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے حدیث پاک کر لی ہوگی. آگے ہے ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح پھر بھیجتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو، فینفخ فیہ الروح وہ اس میں روح پھونکتا ہے، 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس پر روح پھینکتا ہے. ویؤمر اور حکم دیتا ہے، بِأَرْبَعِ کلمات 4 چیزوں کا، 4 کلموں کا کہ لکھنے کا حکم دیتا ہے. بِکَتْبِ رِزْقِ اس کے رزق کو لکھو، اور اس کی موت، وَأَجَلِهِ اور اس کی موت کو، وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل کو، شَقِيٌّ برے اور اچھے عمل کو لکھو، کہ برا عمل کرنا ہے کہ اچھا عمل کرنا ہے لکھو. پس اللہ تعالیٰ پس قسم ہے اس ذات کی، لا الہ غیرہ کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فإن أحدکم بے شک تم میں سے کوئی ایک، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے اہل جنت کے عملوں کی طرح، یہاں تک کہ ہو اس کے درمیان، وبینہ اور جنت کے درمیان، الا ذراع ایک فاصلہ، ایک گز کا فاصلہ رہ جائے، فیسبق علیہ الکتاب تو لکھا ہوا اس پر غالب آ جائے، اس پر تقدیر غالب آ جائے. فیعمل
عملی اہل النار، پس عمل کرے اہل نار کے عمل کی طرح تو پس وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ آگے سمجھاتا ہوں ساری بیان کر کے، پس اگر تم میں سے کوئی ایک پس چاہیے کہ وہ اہل نار کا عمل کرے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے، پھر تقدیر اس پر غالب آ جائے، پس وہ عمل کرے اہل جنتیوں کا عمل تو اس میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہ بیان ہے کہ اگر کوئی بندہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے روح پھونکی جاتی ہے، تو تبھی اس کا رزق سب چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے یہی مراد ہے، ایک تو یہ مراد ہے کہ رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، کہ جو چیز ملنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہی ہے، چاہے ہم بھاگے گئے ہمیں بھاگنے سے مل نہیں جائے گا، لیکن بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں۔ اب یہ دیکھیں، ہمیں رب تعالی نے کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں رب تعالی نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہمیں رزق کے لیے پیدا نہیں کیا۔ رزق کا رب تعالی نے وعدہ نہیں کیا، رزق کا رب تعالی نے وعدہ کیا، لیکن ایمان کا رب تعالی نے وعدہ نہیں کیا۔ آج ہم دیکھ لیں، لوگ جو ہیں جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا اس کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، ایمان کا وعدہ نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں جاتا۔ رزق کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس نے دینا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہر کوئی جاتا ہے، ایمان کے پیچھے کوئی نہیں جاتا۔ اور آگے یہ بیان ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہے اس کے درمیان جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے، پھر وہ جہنمی بن جائے، کافر ہو جائے، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا رہے، برے کام کرتا رہے، کافر ہو، پھر وہ جہنم اور اس کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جائے، پھر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں سے بعض آدمی کہتے ہیں نا کہ میں گناہ کرتا ہوں یا میں نیکی کرتا ہوں تو یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب تعالیٰ نے لکھ دیا، اس میں تو میرا کچھ نہیں ہے، تو یہ وہ کفر کرتا ہے صراحتاً۔ کوئی بھی لکھ دینے سے رب تعالیٰ لکھ دینے سے مجبور نہیں ہو گیا بندہ، بلکہ رب تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اس نے بتایا ہے، اس نے حکم دیا ہے نیکی کا، اس نے منع کیا ہے برائی سے۔ اب رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے برائی سے، پھر بھی بندہ کرے، تو پھر یہ بندہ کہے کہ لکھا ہوا جس طرح تھا ویسا ہونا ہے، بلکہ جس طرح بندے نے کرنا تھا ویسا رب تعالیٰ نے لکھا ہے، جو بندے نے کرنا تھا وہ لکھا ہے، نہ کہ جو رب تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہوتا کہ یہی کرے گا، بلکہ رب تعالیٰ جس طرح بندے نے کرنا تھا اس طرح رب تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اب اس لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہوگا کہ رب تعالیٰ نے یہ لکھا ہے تو یہی ہوگا، بلکہ رب تعالیٰ نے قدرت دی ہے، قدرت دینے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے یہ بتایا بھی ہے کہ یہ کام برے ہیں ان کی طرف نہیں جانا، یہ کام اچھے ہیں ان کی طرف سے جانا ہے۔ اور اس تقدیر پر لکھنے پر ہمیں یقین بھی رکھنا چاہیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، نازک ہے، اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں۔ آگے صفات کا بیان ہے۔ صفات کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر صفات کے حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح صفات کے بھی مخارج الگ الگ ہوتے ہیں۔ صفات کے ساتھ ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ صفات کا آگے لغوی معنی ما قام بشیء، کہ جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ اصطلاحی معنی کہتے ہیں تجوید میں صفت حرف کی اس حالت یا کیفیت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف کو آپس میں جدا اور ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مثلا حرف کو پر یا باریک ہونا، آواز کا بلند یا پست ہونا، قوی یا ضعیف ہونا، نرم ہونا، سخت ہونا، قوی مضبوطی سے، ضعیف کمزوری سے، نرم ہونا، سخت ہونا۔ جس طرح کے صاد، سین، ان کا مخرج تو ہے مگر سواد یہ علیحدہ، یہ آپ نے یاد نہیں کرنا، بس سواد اور سین یہ علیحدہ علیحدہ۔ آگے پھر یہ مشکل ہو جائے گا صفت استعلاء اور اتباع کی وجہ سے، یہ آگے آپ پڑھو گے نا پھر آسان ہوگا۔ آگے صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کی تعریف: حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے، نہ حرف یا ادا نہ ہو سکے یا حرف ناقص ہو، جس طرح کے واں، ٹھیک ہے، اس میں ادا بھی نہیں ہوگا حرف اگر صفات نہ کی جائے،
صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ لازمہ جو جس میں لازمی طور پر ہو۔ صفات عارضہ وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں کبھی نہ ہو، ان کے ادا کرنے سے حرف ادا ہو جاتے ہیں لیکن حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی، خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ مثلا را مفتوح کو باریک پڑھنا وغیرہ، یہ صفات 8 حروف میں پائی جاتی ہے جن کا مجموعہ او یرملانی ہے۔ صفات عارضہ کی غلطی لحن خفی کہتے ہیں، لیکن لحن خفی کی چھوٹی اور معمولی غلطی سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ اس کو سمجھنا ضرور چاہیے اور اچھی طرح سے محنت کر کے بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیگے بھی آپ نے نکالتے رہنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا قبول۔